والدین کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دو گے تب بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے. حق بات ہے بے شک. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, وہ صحابی تھے, آ کر انہوں نے اپنے والد کا ذکر کر دیا. واقعہ آپ سن لیں اور پھر تقریر انشاءاللہ میں سمیٹ لیتا ہوں, ہے نا, اختتام پذیر ہو جائے گی. وہ شخص آئے اور آ کر انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی, میرے والد جو ہیں, میرے باپ جو ہیں, وہ میری بغیر اجازت کے میرا مال لیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں. آقا کریم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے والد کی شکایت پیش کر دی. اللہ کے نبی کو جب اس بات کا علم ہوا, آپ نے ان کے والد کو بلانے کے لیے خبر بھیجی کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ. اب آپ دیکھیے وہ صحابی گئے اور جا کر کہا آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں, ادھر ان کا بیٹا یہاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. اب ادھر ان صحابی تک یہ خبر پہنچی, بڑے مخلص صحابی تھے, کہ آپ کے بیٹے نے آقا کریم کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کر دی ہے. اب یہ صحابی جب اپنے گھر سے چلے, ان کے دماغ میں بڑی ٹینشن تھی اور بڑی فکر تھی کہ میرے بیٹے نے آقا کی بارگاہ میں میری شکایت پیش کر دی ہے. اب وہ چلنے لگے, ابھی وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے نہیں, ان سے پہلے حضرت جبریل آ جاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں جبریل نے آ کر عریضہ پیش کیا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب, وہ جب صحابی تمہاری بارگاہ میں آئے تو ان کی بات بعد میں سننا, پہلے ان کے دماغ میں جو چل رہا ہے, جو چلتا رہا راستے بھر, ان باتوں کو آپ سننا اور پوچھنا کہ میرے صحابی وہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا تھا. اب یہ دیکھیے صحابی جب حاضر خدمت ہوتے ہیں, عرض کرتے آقا کیا بات ہے, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تمہاری بات بعد میں سنی جائے گی, تمہارا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا. پہلے آپ یہ بتاؤ کہ راستے میں جو آپ کے گھر سے اور یہاں تک جو راستہ پڑا, اس درمیان میں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. جب نبی نے اتنا ارشاد فرمایا تو وہ صحابی بڑے حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی, جو بات میری زبان پر نہیں آئی, جو بات میرے کانوں نے نہیں سنی, وہ اللہ اس کے رسول نے سن لی ہے. آپ نے فرمایا بیان کرو. اور وہ صحابی عرض کرتے ہیں آقا جب میں اپنے گھر سے چلنے لگا, میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے کتنی خوشیاں منائی تھی, میں نے بہت زیادہ خوشیاں کی تھی کہ میرا لہتے جگر دنیا میں آ گیا ہے, میرا نور نظر دنیا میں آ گیا ہے. آقا اس کے آنے پر میں نے رات دن محنت کرتا رہا, دھوپ میں پسینہ بہاتا رہا, لیکن میں نے اس بیٹے کو چھاؤں میں رکھا, میں ٹھنڈ کے موسم میں کام کرتا رہا, لیکن میں نے اس کو گھر کے اندر گرمائی میں رکھا. آقا میں نے رات دن اس بیٹے کے لیے پسینہ بہایا, یہ جوان ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا, اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس جوان بیٹے کی چھاؤں میں اپنا بڑھاپا گزار دوں گا, زندگی کی جو سانسیں بچی ہیں ان کو مکمل کر دوں گا. لیکن آقا میرے دماغ میں پھر یہ بات آ رہی تھی جب یہ جوان ہو گیا ہے تو اس کا لہجہ بدل گیا, اس کا انداز بدل گیا, اس کی گفتار بدل جاتی ہے, اس کی رفتار بدل جاتی ہے. یہ اس طرح سے مجھ سے بات کرتا ہے جس طرح کوئی غلام سے بھی نہیں کرتا ہے, یہ اس طرح سے مجھے کھانا دیتا ہے جس طرح کوئی اپنے نوکر کو بھی نہیں دیتا ہے. میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کاش یہ مجھے نوکر سمجھ کر ہی یہ کھانا عطا کرتا رہے, میں اس کے پالنے کے لیے رات دن مشقتیں اٹھاتا رہا, پریشانیوں کا مقابلہ کرتا رہا, اپنی جوانی کا تمام خون نچوڑ کر میں نے اس کو جوانی عطا فرما دی ہے, اسے سرد و شاداب کر دیا ہے, اسے جوانی کی دہلیز پر پہنچا دیا. یہ بیان وہ صحابی کرتے ہیں اے مسلمانوں کیا دیکھا, صحابی نے نظر اٹھا کر دیکھا اللہ کے نبی اشکبار ہو چکے ہیں, آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے جو نکلے ہوئے آنسو تھے ان سے تر ہو چکی ہے, اور اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس لڑکے کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا اے انسان ذرا قریب آ, اور اس کو جھٹکاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے, تو تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے, تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے سب کچھ باپ کا ہوتا ہے جو اولاد کا ہوتا ہے. جب اولاد کے مال پر اللہ کے نبی نے فرما دیا سب کچھ تیرے باپ کا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے گا اب سب کچھ باپ کا ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کے والدین راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے, اور وہی انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.
جنت کا حقدار ہوتا ہے. جی جی ہوتا اس لیے کبھی اپنے ابا کو بڈھا مت کہو, جی اپنے باپ کو بوڑھا مت کہو, اپنے باپ کو اف مت کہو. قرآن پاک میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. قرآن میں آیا ہے اور اُفٍّ لَكُمْ, کہ آپ اپنے باپ کو اف بھی مت کہو. جی جی اف کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اف کا مطلب یہ ہے ایک پارٹی 20 لاکھ روپے لے کر کھڑی ہے مہیش پور کی پلیا پر, آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کو دینے, اور آپ نے گاڑی سٹارٹ کر لی, کک بھی مار دیا, ریس بڑھانے والے تھے, اور آپ کی ماں نے کہا بیٹا, آپ کہو گے اوف اوف, ماں آپ بلا رہی ہے؟ نہیں, اس وقت بھی کہا, اف نہیں کہہ سکتے ہو آپ. سمجھ رہے ہو آپ؟ مثال سے میں نے سمجھایا, اس وقت بھی اف کہنے کی آپ کو استطاعت نہیں ہے, آپ کو حکم نہیں ہے. آپ ان کی قدر کریں, آپ ان کی خدمت کریں. وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو پاتا ہے اور جنت کما لیتا ہے. حضور نے فرمایا وہ بدبخت ہوتا ہے جو ماں باپ کو پاتا ہے اور جنت نہیں کما پاتا ہے, وہ بدبخت انسان ہوتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کی قدر کریں, بزرگوں کی قدر کریں, مشوروں سے کام کریں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور عمرے پہ جو جا رہے ہیں اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے, اور تمام سفر کی جو دشواریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ سب کو